جب سے میں نے یہ لیکچر دیا ہے میری تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں بڑا امپورٹنٹ جو ٹاپک میں نے ڈسکس کیا یوتھ کے ساتھ، پیار، عشق اور محبت، اس کے بعد مجھے سب سے کامن سوال جو آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آج کے پرفتن دور میں آلموسٹ ہر بندے کا ریلیشن شپ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں کسی کا ریلیشن شپ نہیں ہے تو یہ ایک انریلسٹک سی بات ہوگی۔ تو بہت سے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ دے آر ان اے حرام ریلیشن شپ، they want to get out of it، اور some have even messaged me کہ وہ گناہ کی حالت میں، بہت زیادہ گناہوں کی حالت میں ہے ریلیشن شپ میں، and they try their best to control، they try their best to go to that relationship in a halal way، لیکن unfortunately desires حاوی ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بات چیت ہوتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی حدود سے، اللہ کی حدود کو کراس کرنے والی بات ہے۔ پہلی چیز بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از یور لارڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves us more than یہ جو 70 مدرز کا فگر آیا نا، یہ تو بس ایک فگر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے، جو کمپیشن ہے، جو محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ ایک آپ کہہ لیں ہمارے حوالے سے ہے، وہ بلینز آف ٹائم شاید زیادہ ہے۔ تو پہلی بات، یور لارڈ، یور کریٹر انڈرسٹینڈز واٹ یو آر گوئنگ تھرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ ایک بہت ہی پرفتن دور میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے۔ جب آپ وہ آہ بھرتے ہیں اور آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور آپ دل میں سوچتے ہیں کہ یار میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، تو ٹرسٹ می اللہ تعالیٰ تک آپ کی بات پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ از دی موسٹ مرسیفل۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ شن یو، اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ ہیٹ یو وائل یو آر ڈوئنگ سچ تھنگس۔ اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈز، اللہ تعالیٰ ول ہیلپ یو۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ سورہ یوسف میں پڑھا رہا تھا پچھلے دنوں اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن تفسیر میں، اور وہ جو پورا واقعہ آتا ہے جو عزیز مصر کی وائف تھیں اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جھانسے میں پھنسایا، اور کس طرح سے وہ پورا ایک کوریڈور تھا، اس کوریڈور کے 6-7 دروازے تھے، وہ سارے دروازے بند کیے، اور اینڈ میں ان کا کمرہ تھا عزیز مصر کا، وہاں پر وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو۔ اور جب انہوں نے دعوت گناہ کی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک سائن دکھایا تھا، اور دیٹ سائن، اس کی 3 جو ہے انٹرپریٹیشنز آتی ہیں تفسیر میں۔ نمبر 1 والد کا چہرہ دکھایا، نمبر 2 یہ کہ شیطان ہنستا ہوا دکھایا، نمبر 3 قرآن کی ورس دکھائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ سورہ نور کی ورس ہے، اور سب سے اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ یہ ورس دکھائی گئی انہیں، اور ظاہر ہے لوح محفوظ میں قرآن جو ہے وہ سنس ٹائم امیموریل ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی ورس دکھا سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، ایون تو قرآن ریویل نہیں ہوا ارتھ پہ، لیکن اللہ جو چاہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے اوتھینٹک ویو۔ تو میں نے اس چیز سے بات بھی کی کہ جب بھی انسان کسی ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے یا اس کا گناہ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے کوئی نہ کوئی سائن دکھاتا ہے۔ دیٹ سائن کوڈ بھی، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ ایک ظاہر شیطان ہمیں برا تھاٹ ڈالتا ہے، اور ایک اینجل وہ ہمیں اچھائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اینجل کی طرف سے یا ضمیر کی طرف سے ڈیفینیٹلی اندر سے آواز آتی ہوگی کہ نہیں یہ غلط بات ہے، غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کنٹرول کرو۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی سائن ہو سکتا ہے کہ گناہ ڈیلے ہو جائے، انٹرنیٹ کنیکشن چلا جائے، واٹس ایور، ہر بندہ خود اینالائز کرے کہ کس طرح سے اس کو اللہ کا سائن ملتا ہے۔ اللہ کے سائن کو پکڑیے، بیکاز سورہ یوسف ٹیلز اس کہ جب انسان کوشش شو کرتا ہے، اس سائن کو پکڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے استقامت دیتے ہیں اور امپاسبل کو پاسبل بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میرا نفس مجھے انکلائن کر دیتا گناہ کی طرف سے اگر میرے رب کی طرف سے رحمت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس گناہ کی طرف انکلائن ہوتا ہے، نفس الامارہ کی بات کر رہا ہوں۔ سو پلیز گناہ سے بچنا ہے تو اس پروسیس کو فالو کیجئے۔ نمبر 1، اللہ کے سائن سے فائدہ اٹھائیے، اللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سائن دے گا، اس سائن کو انٹرٹین کیجئے،
اس اپرچونٹی کو لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے, چاہے گناہ کی حالت میں, تب بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, نہیں جانا چاہتا یہاں پہ, یا نہیں جانا چاہتی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی, ارادہ کیا کہ گناہ سے میں نے بچنا ہے, تو پہلی بات مائی ڈیئر بردر سسٹرز, ارادہ کریں. اگر آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے, اگر آپ یہ ٹھانیں گے نہیں کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے, تو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. ارادہ کیجئے گناہ سے بچنے کا. جب آپ ارادہ کریں گے, اپنے اوپر رحم کریں گے کہ یس میں نے بچنا ہے, پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ویز پرووائڈ کرتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ارادہ. اور یوسف علیہ السلام نے جب ارادہ کیا وہاں سے بھاگنے کا, گناہ سے بھاگنے کا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دروازے کھول دیے اس کوریڈور کے جو بند تھے. دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ امپاسبل سچویشن میں پاسبلٹیز کریٹ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے سے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ارادہ کیجئے, اللہ کے سائن سے فائدہ اٹھائیے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی انٹینشن شو کیجئے. اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ میں بچنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں, مجھے بچا لے. آپ دیکھیں گے میریکولسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ will open avenues for you, open ways for you to save you. He will connect you with certain people یا activities کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ گناہ سے بھی بچیں گے. تو مایوس مت ہوئیے. I know, I understand. اور اگر میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں تو سوچئے ہمارا رب کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو He also understands what you are going through. اللہ سے دعا کیجئے, ارادہ کیجئے گناہ سے بچنے کا, حلال کی طرف آئیے. حلال میں برکت ہے, حلال میں سکون ہے, اور جو چیز آپ جلد بازی میں حرام سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, عین ممکن ہے وہ آپ کو نہ ملے, اور پھر آپ کو سائیکولوجیکل ڈسٹریس بھی ہو. اللہ پہ ٹرسٹ کریں, حلال کی طرف آئیں. That's my message for all of you. جزاک اللہ خیر for listening. Take care of yourself.